اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اس خیر کو آگے بڑھائیں، بیان شیئر کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ وہ سورہ حدید سے سورہ تغابن تک مسبحات پہلی جو ہے وہاں اس مجموعے میں وہ سورہ حدید ہے، آخری تغابن، اور آخری پارے میں سبح اسم ربک الاعلی، اسی پہلی آیت سے اس کا نام ہے سورۃ الاعلی۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ اللہ تعالیٰ کے 4 افعال کا تذکرہ یہاں آ رہا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے اس رب کے نام کی تسبیح کرو جو بلند و بالا ہے، سب سے اونچا ہے۔ لیکن اب اس کے بعد 4 افعال ہیں۔ الذی خلق فسوی، وہ ہستی کے جس نے پہلے پیدا کیا پھر تسویہ کیا، اس کا تخلیق اور تسویہ۔ تخلیق کسی شے کا سٹرکچر بنا دینا، ہیولا بنا دینا، ہیولا سٹرکچر، اور پھر اس کے بعد تسویہ ہے اس کو سنوارنا، درست کرنا، اس کی آرائش، زیبائش، آرکیٹیکچرل ٹچز جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بھی یہ 2 مرحلے ہیں، الذی خلق فسوی والذی قدر، تیسرا مرحلہ ہے ہر شے کا ایک اندازہ معین کر دیا ہے۔ یہ اس کی تقدیر ہے۔ کس معنی میں؟ ایک تقدیر ہے نوع کی۔ انسان اگرچہ اشرف المخلوقات ہے لیکن اڑ نہیں سکتا، مچھر حقیر ترین مخلوقات میں سے ہے، مکھی اڑ رہی ہے، یہ اس کی تقدیر نوعی ہے۔ ہر سپیشیز کے لیے اللہ نے ایک اندازہ مقرر کر دیا، اس سے وہ باہر نہیں جاتا۔ ہر چیز کے لیے لمٹس، ہر چیز کے اندازے۔ تو اس انداز میں نے ایک مثال دی، زیادہ کا وقت نہیں ہے اس وقت۔ تو پہلے ہے تخلیق، پھر ہے تسویہ، والذی قدر، پھر ہر شے کے اندازے معین کر دیے، والذی قدر فہدی، پھر راستہ کھول دیا، ہدایت دے دی، اب چلو۔ اب اس میں اپنی جولان گاہ ہے، اس میں اپنی نیکی یا جو بھی بدی تمہارے اندر ہے اس کو بروئے کار لاؤ۔ یہ گوئے ہے اور یہ میدان گوئے ہے، تمہاری یہ لیمیٹیشنز ہیں، یہ شاکلہ ہے، یہ تو معین ہے، لیکن یہ ہم نے میدان کھول دیا ہے۔ اپنے اس شاکلہ کے اندر جتنی کچھ بھی تم نیکی کما سکو کماؤ، یا جو بدی کے انبار اپنے کندھوں پر لادنے اٹھا دو۔ تو یہ 4 الفاظ ذہن میں رکھیے، یہاں تقدیر قدر، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی، وہ اب آگے بات لمبی چلے گی۔ تو یہ لغت اور اصطلاح کی بحث یہاں ختم ہوئی۔ اسی کا دوسرا حصہ عقائد و کلام جو ہیں، یہ عقائد و کلام جو ہیں اس کی بھی ایک ترتیب نوٹ کر لیجئے، اور اس کے لیے بہترین شعر ہے اکبر الہ آبادی کا، جہاں ہستی ہوئی محدود، لاکھوں پیج پڑتے ہیں، عقیدہ، عقل، منطق سب کے سب آپس میں لڑتے ہیں۔ ایک ہستی لامحدود ہے اللہ، ایک ہستی محدود ہے، وہ محدود مائکروسکوپک بھی ہو سکتی ہے، الٹرا مائکروسکوپک بھی ہو سکتی ہے، محدود، وہ محدود کائنات بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی لامحدود نہیں ہے۔ لامحدود ہستی صرف اللہ کی ہے، لیکن وہ ہستی لامحدود اس سے، اس کے تخلیق کے عمل سے جب محدود وجود میں آئے تو اب چکر پڑ گئے، بہت سے لاکھوں پیج پڑتے، جہاں ہستی ہوئی محدود لاکھوں پیج پڑتے۔ اب اس لامحدود کا محدود سے تعلق کیا ہے، یا اس محدود کا اس لامحدود سے تعلق کیا ہے؟ انائے صغیر اور انائے کبیر کا رابطہ کیا ہے؟ یہ ایبسولوٹ بینگ اور کنٹینجنٹ بینگ، نیسیسری بینگ اور کنٹینجنٹ بینگ، ایبسولوٹ بینگ اور لمیٹڈ بینگ، ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ خالق و مخلوق کا رشتہ کیا ہے؟ اب اس کو حل کرنے کے لیے علم کلام وجود میں لایا گیا، عقل، منطق، یہ ایک طرف، عقیدہ دوسری طرف، ان دونوں کو ریلیٹ کرنے کے لیے، ان دونوں میں ہنگ آہنگی پیدا کرنے کے لیے علم کلام۔ تو وہ عقائد و کلام کی بحث میں
قدریہ ہمارے ہاں ایک طبقہ وجود میں آیا، وہ لوگ جو انسان کو کلیتاً خود مختار قرار دیتے ہیں. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ اس پر اسکرین پر. احادیث میں ان کی مذمت شدت کے ساتھ وارد ہوئی اور یہ حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں. جبریہ وہ لوگ جو انسان کو مجبور محض قرار دیتے ہیں. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شاعری، ادب اور جدید سائنس سب سے بڑھ کر انسان کو مجبور محض قرار دینے میں متفق. سائنس سب سے آگے نکل گئی. جینز ہیں بھائی تمہارے، جو تمہارے آبا و اجداد سے چلے آ رہے ہیں. تم ہو کون؟ Who are you? Nothing. وہ جینز تمہارے والدین سے آئے ہیں اور پھر اس کے اوپر کچھ تھوڑے سے جو ہے غلاف چڑھ گئے تمہاری تعلیم اور تربیت اور ماحول کے، انوائرمنٹ. بس ان دونوں کے مجموعے کا نام تم ہو. اس مغالطے میں مبتلا نہ رہو کہ میں بھی کچھ ہوں. میں کچھ نہیں. یہ سب شراب دھوکہ ہے، کوئی حقیقت ہی نہیں. شاعری میں جیسا کہ میں نے آپ کو یہ شعر سنائے، اردو زبان کے چوٹی کے اشعار میں سے میر کا شعر ہے: ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، جو چاہیں سو آپ کرے ہیں، ہم کو آپس بدنام کیا، ہم خواہ بیچ میں بدنام کر تو وہی رہا. اور فانی کا شعر ہے: دیکھ فانی وہ تیری تدبیر کی میت نہ ہو، ایک جنازہ جا رہا ہے کوٹ پر تقدیر کے. تو اچھی طرح سمجھ لیجئے اس کائنات میں ایک کنٹرول اتنا چھایا ہوا ہے کہ کسی اور اختیار اور ارادے کو عقل تسلیم ہی نہیں کر سکتی. اس لیے کہ جہاں کوئی اور اختیار اور ارادہ آئے گا اس کا مطلب یہ کہ اس بالا تر کنٹرول میں رکھنا پڑ گیا. جہاں وجود، کسی بھی وجود کے حقیقی ہونے کا تصور آئے گا کہ حقیقتاً کوئی شے موجود ہے، وہاں اللہ کے وجود مطلق کی نفی ہو جائے گی. وہی لاکھوں پیج پڑتے والی بات. بہرحال سائنس، ادب، فلسفہ یہ سب جبریت کی طرف لاتے ہیں. اور ہمارے جو کلامی نظریات تھے ان میں سے مرجیہ وہ ہے کہ جنہیں بس یہ کہ کسی عذاب ثواب کا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی عذاب کا کوئی سوال ہی نہیں، امید ہی امید ہے. اس لیے کہ جب مجبور ہے تو سزا کائے کی دے گا. جو کچھ کر رہے ہیں ہم اس کے جبر کی وجہ سے کر رہے ہیں، سزا کا کوئی سوال. تو اگرچہ جبریہ کا لفظ جو ہے وہ نہیں آیا ہے جیسا کہ وہ احادیث ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن مرجیہ کا لفظ آیا ہے. تو ان کی بھی مذمت، ان کی بھی نفی کی گئی ہے. اب ان دونوں کے بین اہل سنت کا معتدل موقف کیا ہے، یہ آج الفاظ میں معین یہاں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. انسان کو ارادے اور انتخاب کی آزادی حاصل ہے. یہ مذہب ہے جو آپ کو ایک ہستی اور شخصیت عطا کرتا ہے کہ آپ بھی کچھ ہیں. سائنس نفی کرتی. وہ تو وہی لطیفہ وہ ملا نصر الدین کا کہ 200 سیر قیمہ لے کر آئے تھے کہ ذرا کباب بنانا. اہلیہ کو دیا، خود چلے گئے کہیں کام بار. اہلیہ کے کہیں اپنے میکے سے رشتے دار کو آ گئے، انہوں نے سب پکا پکو کے کھلا دیا. اب آئے ملا نصر الدین تو بھائی وہ ذرا کباب بنا کے لاؤ، کہ وہ تو سب بلی کھا گئی، سارا کھا گئی، سب کھا. بلی کو پکڑ کے تولا تو وہ بھی 2 سیر. کہ اگر یہ بلی ہے تو وہ کباب کہاں ہے، اور یہ اگر کباب ہے تو بلی کہاں ہے. اگر قدرت کاملہ محیطہ قاہر هو القاہر فوق عبادہ، صرف قادر نہیں، قاہر. یہ بھی لفظ شاید گالی لگے آپ کو، معاذ اللہ. قل هو القادر فوق عبادہ، قل هو القاہر فوق عبادہ. وہ قادر ہی نہیں، قاہر ہے. اللہ کی ہستی قاہر، اس کے ساتھ کہاں رہ جائے گا ارادہ. تو واقعہ یہ ہے کہ مذہب اس بات کرتا نہیں، تم ہو، تمہارا ایک وجود ہے، تمہارا ایک آزادی ہے، چوائس ہے، تمہارا اپنا انتخاب ہے، تمہارا اپنا اختیار ہے، کتنا ہی کم ہو ہے. اور اسی کی بنیاد پر وہ مکلف اور جواب دہ ہے. It's responsible and accountable.
اگر آزادی نہ ہو تو اکاؤنٹیبلٹی کا سوال نہیں، رسپانسبلٹی کا سوال نہیں. لیکن ایک جانب اس کے کسی بھی ارادے کا پورا ہونا بالکل یا اللہ کے اذن اور اس کی توفیق و تیسیر پر منحصر ہے. ارادہ آپ نے کیا، اس کا پورا ہونا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ارادہ کر دینے کا اختیار آپ کو تھا. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں نہ معلوم کتنے فیکٹرز ہوں گے. There's many a slip between the cup and the lip. ارادہ تو آپ نے کیا ہے. خارجی عوامل ہو سکتے ہیں، مادی عوامل ہو سکتے ہیں، کوئی شخص طاق میں بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کا ارادہ پورا نہ ہونے دے، کوئی اور قوت ہے کہ جو رکاوٹ ڈال رہی ہے، اور سب سے اوپر یہ کہ اللہ کا اذن نہیں، اللہ کی تیسیر نہیں، اللہ کی توفیق نہیں، تو یہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا. گویا انسان صرف کاسب اعمال ہے، خالق اعمال نہیں ہے. یہ الفاظ ہیں کہ جو اہل سنت کے اعتبار سے بہت اہم. کسب ہے کمائی. میں نے نیکی کا ارادہ کیا، بس میری کمائی ہو گئی. اب نیکی کا یہ ارادہ پورا ہو، یہ اللہ کے اذن پر، تیسیر پر، تائید پر، توفیق پر، حالات کی موافقت پر، عناصر کی موافقت پر. اور یہ عناصر یہ بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، دار و مدار اس پر. تو اعمال کا خلق ہونا، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ ہی نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا. تم اپنے اعمال کے خالق نہیں، لیکن چونکہ اس میں ابتدائی ارادہ تمہارا تھا، ابتدائی جو ہے چوائس تمہارا تھا، کاسب ہو گئے، نیکی تم نے کما لی، یا بدی کا جو بھی ہے تمہارے اوپر وبال آ جائے. اور دوسری جانب انسان کے کسب کی جولان گاہ اس کی خلقت اور جبلت اور تعلیم و تربیت سے وجود میں آنے والے شاکرہ کے دائرے میں محدود ہے. یعنی آپ نے چوائس بھی کیا، اللہ کا اذن بھی آ گیا، اس سب کے باوجود اللہ نے آپ کے گرد جو ایک شاکلہ بنا رکھا ہے، آپ اس سے نہیں نکل سکے گے. وہ شاکلہ مستقل ہے، اور جیسا کہ پچھلی مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں، یہ شاکلہ جبلت سے بنا ہے. یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں. الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، انسان بھی معدنیات کے مانند ہے، جیسے سونے کی معدنیات، سونے کی اور ہے، صاف کریں گے سونا بنے گا. اور چاندی کی معدنیات ہے، کتنا ہی صاف کر لیں سونا تو نہیں بنے گا، چاندی بنے گی. اس اعتبار سے انسانوں کی بھی خلقت، یہ جس کو فارسی میں سرشت کہیں گے اور جدید سائیکالوجی کی اصطلاح میں جبلت کہیں گے، ما جبل علیہ، حدیث کے اندر بھی الفاظ یہ ہے، ما جبل علیہ. اس پر جو ہے اس سے ایک شاکلہ وجود میں آ گیا ہے. اس کی بنا پر آپ جو محنت کریں گے اس کے نتائج نکل آئیں گے. لیکن اب اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے بہت اہم. ایک شخص نیکی کا ارادہ ہے، فرض کیجئے ٹنوں نیکی کما لی اس نے. ایک شخص نیکی کی ارادہ کر رہا ہے، شاید صرف ایک سیر نیکی کمائی ہے. ہماری نگاہ ظاہر بین میں وہ ایک سیر بے حقیقت ہے ٹنوں کے مقابلے میں، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو شاکلہ تھا اس کا، اس کے اعتبار سے یہ ایک سیر جو ہے وہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ. اس کے اندر رکاوٹیں اتنی تھیں، اس کی جبلت کے اندر خامیاں اتنی تھیں، اس کی سرشت کے اندر رکاوٹیں اتنی تھیں. struggling and struggling and struggling hard، تب کہیں جا کر وہ ایک سیر اس نے جو ہے وہ کمائی کی ہے نیکی کی. اور ایک وہ ہے کہ جس کی جبلت میں، جس کی سرشت میں، جس کی خلقت میں آسانیاں تھیں، موجود تھیں، وہ ٹنوں بھی لے گیا ہے. تو ہو سکتا ہے اللہ کی میزان میں وہ ایک سیر ٹنوں کے مقابلے میں زیادہ وزنی. یہ ہے نہایت پر امید بات. پہلا جو ہے وہ پر امید معاملہ کیا ہے کہ ہم ہیں، ہماری نفی نہیں ہے، میرا چوائس، میری مرضی، میری پسند، اس کو بھی عمل دخل ہے. دوسرا، میری رسپانسبلٹی جو ہے اللہ کے ہاں وہ اس مقدار پر نہیں ہوگی، بلکہ میرے شاکلہ کے اعتبار سے مجھے ایسس کیا جائے. اس کو 5 مرتبہ، میں پچھلی مرتبہ وہ 5 آیات آپ کو سنا چکا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ رسپانسبل، اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائے. اور اللہ کا یہ بڑا یوں سمجھیے کہ سپر کمپیوٹر جو ہے
وہ سپریم کمپیوٹر اللہ کا، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہر انسان کا شاکلہ، اس میں کیا تھا، گیون کیا تھا، جینز کیا تھے، ماحول کے کیا اثرات ہوئے، اس سے شاکلہ کیا بنا، اب اس میں اس نے کیا کمائی کی۔ جیسے غزوہ تبوک کا وہ واقعہ ہے کہ بیچارے غریب مزدور انصاری صحابی نے وہ کچھ تھوڑی سی کھجوریں پیش کی لا کر چندے میں، ساری رات محنت کی کسی یہودی کے باغ میں، وہاں محنت کر کے آبیاری کی، باغ کی، اور جو صبح کو کھجوریں ملی کچھ، اس میں سے آدھی گھر والوں کو دے دی، یہ دن بھر کا راشن ہے، آدھی لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ اب وہاں جو ایک بہت بڑا لگا ہوا تھا ایک انبار، ہر طرح کا ساز و سامان آ رہا ہے، حضور نے کہا، حالانکہ منافقین نے استہزاء کیا، جی 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 ان کی کھجوروں کے بغیر تو یہ مہم سر ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیا کہنے ان کا جو ہے وہ زہر خلد جس کو ہم کہتے ہیں، اور ان کا استہزاء کا انداز تھا، لیکن حضور نے فرمایا ان کھجوروں کو اس پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو، اللہ کی میزان میں یہ کھجوریں اس پورے ڈھیر پر بھاری، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ آخری بات جو اس ایک شیٹ میں آئی ہے، ایمان بالقدر، جو ایمان کا جزو لازم ہے، یہ ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، آج میں صرف اس کا ٹائٹل آپ کو دکھا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی دو عظیم صفات، وہ عظیم صفات کیا ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر، اور اس میں آج میں ایک اضافہ کر کے لایا ہوں، هو القاہر فوق عبادہ، وہ اپنے بندوں کے اوپر پوری طرح مسلط۔ قاہر کا ترجمہ کیا کریں گے؟ قہر، کہاں، چھان۔ یہ نہ سمجھو کہ بگٹڑ چھوڑ دیا ہے تم، معاذ اللہ، آزادی ضرور دی ہے، لیکن یو آر ود ان ہز کنٹرول۔ اللہ تعالیٰ کی دو عظیم صفات، علی کل شیء قدیر اور بکل شیء علیم کے لوازم و متضمنات کی تصدیق و توثیق ہونے کے اعتبار سے ایمان باللہ کا لب لباب ہے۔ اب اس پر دوسری شیٹ لے آؤ بھائی، اس کا جو ٹائٹل ہے صرف دیکھ لیجئے، یہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، حدیثیں جو اس میں ہیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ایمان بالقدر، ایمان کا جزو لا ینفع، اور اس میں حدیث جبرائیل میں نے یہاں کوٹ کی ہوئی ہے جو ام السنہ ہے، وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور یہاں نوٹ کیجئے، یہاں تومنہ کا لفظ حدیث میں اس ڈیفینیشن میں دوسری مرتبہ اسی کے ساتھ آیا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، تومنہ کی تکرار اس کی اہمیت کو ظاہر، اس کے خیر پر بھی، اس کے شر۔ تو پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے، یہ ایمان کا جزو لازم، خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یہ جو پھر وہ ایمان مفصل ہم نے یاد کیا تھا بچپن میں، خوش نصیب ہے وہ جنہیں بچپن میں یاد کرایا گیا، اور بہرحال ہینڈی کیپڈ ہے، میں بد نصیب تو نہیں کہتا، ہینڈی کیپڈ ہیں وہ لوگ جنہیں بچپن میں یہ چیزیں یاد نہیں کرائی گی، بہرحال جب بھی اس کی تلافی کرے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی وتعالى بعد الموت، لیکن اس پر بحث و تمہیز کی اجازت نہیں ہے، مسئلہ اتنا الجھا ہوا ہے، اتنا ہی الجھا ہوا جتنا کہ وجود کا مسئلہ، وحدت الوجود اور وحدت الشہود، اور یہ مسئلہ لا ینحل، اس لیے کہ ایک وجود مطلق ہے، ایک وجود لامحدود ہے، ایک وجود محدود ہے، ایک حادث ہے، ایک ازلی ہے، ابدی ہے، دائم ہے، قائم ہے، ایک حادث ہے اور فانی ہے۔ کیا ریلیشن شپ ہے بٹوین دی ٹو، اسی طرح کا معاملہ، لیکن اس خیر ہی، اس پر بحث کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ میں نے شیٹس تیار کروا لی ہیں، یعنی جو مشکات المصابیح کتاب ہے اس میں جو 46 احادیث ہے اس بات میں، ان میں نے ایک کا اضافہ کیا ہے کہ جو باب العلم میں سے میں نے لی ہے، پھر ان کو میں نے مختلف تقسیم کر دیا ہے عنوانات کے اعتبار سے، ورنہ واقعہ یہ کہ جب خود میں نے پڑھنا شروع کیا، میں پچھلی مرتبہ بھی اعتراف کر چکا ہوں کہ ایک دفعہ تو میں گم ہو کر رہ گیا،
لیکن جب میں نے مختلف موضوعات کی احادیث کو علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھا تو بات کھلتی چلی گئی. یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ بالکل سلجھ گئی، لیکن بہت حد تک دوڑ سلجھ گئی، اور وہی میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک بھی منتقل کروں. تو ایمان بالقدر ایمان کا جزو لا ينفك ہے. وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، یہ حدیث جبرائیل کے الفاظ ہیں، رواہ مسلم عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. لیکن اس پر بحث و تمیز کی اجازت نہیں. عزمت علیکم، عزمت علیکم، حضور نے 2 مرتبہ فرمایا، یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں. میں تم پر لازم کرتا ہوں کہ اس معاملے کے اندر بحث و تمیز مانو. مراقبہ کرو گے تو سمجھ میں بھی آ جائے گی، ایک دوسرے سے سمجھنے کے لیے سوال کرو گے تب بھی مفید ہوگا. بحث و تمیز جن ہو اور رد و قضا کرو گے تو پھر یہ بات جو ہے تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی. اچھا، یہاں خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ کا مطلب کیا ہے؟ یہ میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ ہمارے سورہ تغابن اور سورہ حدید کے درس میں یہ بات بہت وضاحت سے آ چکی. دیکھیے اس وقت ویژولائز کیجئے، بلکہ مجھے خیال ہوا میں اسی کے ساتھ وہ ایک ڈائیگرام بھی بنا کے لے آتا. آپ مجھے کو سامنے رکھیے، میں ایک انسان ہوں، مکلف ہوں اللہ کے ہاں، جواب دہ ہوں، رسپانسیبل ہوں، اکاؤنٹیبل ہوں. کچھ چیزیں مجھ پر وارد ہوتی ہیں، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، کچھ ہو گیا. اب نوٹ کرنا چاہیے کہ اس کے کچھ اسباب ہوں گے، مادی اسباب ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں. کسی نے میرے گھر کو فرض کیجئے کہ کوئی نقصان پہنچانا چاہا ہے، اس نے کام کیا ہے، کسی نے مجھے اٹھا کے پتھر دے مارا ہے. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں، لیکن یہ شے بالفعل مجھ پر نہیں وارد ہو سکتی اگر اللہ کا اذن نہ ہو. لاکھ سارے اسباب و وسائل ہوں اور لاکھ ساری دنیا. ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اگر جان لے حضرت عبداللہ ابن عباس، اعلم ان الامت لو اجتمعت، کہ اگر پوری قوم جمع ہو جائے کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتے مگر اس بات کا جو اللہ نے تمہارے لیے طے کر دیا. اور اگر پوری قوم مجتمع ہو جائے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتے. تو یہ اسباب و وسائل جو مجھ پر آ رہے ہیں، ان میں جو ہے فیصلہ کن شے اذن رب ہے. تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں مجھ پر یہ اس کی لائی ہوئی مصیبت آ گئی، اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے مجھ پر آیا، وہ خیر ہو یا شر ہو. بقدر خیر ہی و شر ہی. بھلائی کسی نے کرنی چاہیے، اس کا مجھے احسان ماننا چاہیے، اس کا مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے. کوئی بدلہ دے سکتا ہوں تو دینا چاہیے، یہ دنیا کا معاملہ. اسی طرح کسی نے مجھے نقصان پہنچایا، میں قصاص لے سکتا ہوں، قانونی طور پر مجھے اس کا حق حاصل ہے. لیکن یہ جان لیجئے کہ یہ اچھائی یا بھلائی مجھ تک نہیں آ سکتی تھی بغیر اذن رب. تو اذن رب شامل ہو گیا نا، تو میں اس کو شامل کر رہا ہوں. والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی. دوسری طرف میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں، اچھا یا برا جو بھی ہے، یا کوئی میرا منصوبہ ہے بہت بڑا. اب اس میں ایک تو میرا ارادہ ہے جو میرے اندر سے نکلا، ہزارہ عناصر ہوں گے کہ جو اس کے اندر انوالو ہوں گے، بہت سے مادی وسائل اس کے لیے درکار ہوں گے. اسباب نہ ہو جمع تو یہ کیسے کام شروع ہو سکتا ہے؟ اسباب کرے جمع، خدا ہی کا یہ کام. یہ عزم تیرا، یہ مجھے الفاظ پھر یاد آ گئے وہی اکبر الہ آبادی کے. یہ میرے دروس میں اشعار بہت آئے ہیں، اب کچھ ذہن سے اوجل ہو گئے. یہ عزم تیرا صحیح سے دمساز ہو کیوں کر. عزم تو ہے، عمل کیسے ہو؟ اسباب نہ ہو جمع تو آغاز ہو کیوں کر. اسباب کرے جمع، خدا ہی کا ہے یہ کام. تعلیم ہو تو خدا سے، تو دعا ہی کا ہے یہ کام. یہاں پر بھی ایک فیکٹر ابھی اکبر الہ آبادی کی نگاہ سے بھی اوجل ہے. دیکھیے میرا ایک عزم ہے، میرا ایک ارادہ ہے، اس کے لیے کوئی مادی وسائل، کچھ لوگوں کا تعاون درکار ہے، وہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے. اللہ چاہے گا تو آئے گا. پھر بالآخر کسی شے کا پورا ہو جانا، آخری درجے میں پھر اللہ کے اذن کا طالب. یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ جو لقمہ بھی ابن آدم کی حلق سے نیچے اترتا ہے، اب وہ سارا آپ نے اس کے لیے کمائی کی، محنت کی، وہ کھانا پک گیا، آپ کی اہلیہ نے پکا لیا گھر پہ، اب یہ لقمہ اتر رہا ہے، اس وقت بھی اللہ سے اذن چاہتا ہے کہ میں اس کے حق میں غذا کا کام دوں یا زہر بن کر لڑوں.
لہذا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ کام اس طرح ہو گیا، میرے کرنے سے ہو گیا، ان اسباب سے ہو گیا، ان مددگاروں کی مدد سے ہو گیا، اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا۔ صرف جو ہمیں تلقین کی گئی ہے وہ یہ ہے، خیر وجود میں آ جائے تو اسے اللہ کی طرف منسوب کرو۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کل حق کل شکر کل تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ ہم ہرگز ہدایت نہ پا سکتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دے۔ غلطی ہو جائے تو اسے اپنی جانب منسوب کرو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن۔ شیطنت اس کے برعکس ہے، خیر ہے تو میری، میں نے کی، اور شر ہے تو اللہ تو نے کروایا۔ فبما اغویتنی، اے اللہ تو نے جو مجھے اغوا کیا ہے، تو اب میں ثابت کر کے رہوں گا کہ یہ آدم اس اکرام و تکریم کا مستحق نہیں تھا جو تو نے اس کو عطا کر دی۔ یہ ہے شیطنت، شیطانیت، اور وہ ہے آدمیت۔ غلطی ہو، خرابی ہو، اپنی طرف منسوب کرو، اور اگر کوئی خیر ہے اللہ۔ اب آئیے اگلا لوگ اس جو سیکشن ہے، شیٹ نہیں، اللہ ہر اچھی بات پلانا صدقہ جاریہ ہے، اس خیر کو آگے بڑھائیں، بیان شیئر کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔